اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وتحت العوالم بطیبہ وذکرہ ورحمہ۔ برادران کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے پچھلے 2 جمعرات سے 2 منگل سے کہ ربیع الاول شروع ہونے والا ہے، اسی مناسبت سے ہم دیکھ رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو انبیاءوں کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی وہ ہم دیکھے۔ اس کے بعد پچھلے ہفتے میں ہم دیکھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، کیا شان تھی، آپ کا کیا مرتبہ تھا، آپ کا کیا مقام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کے ذریعے آب زمزم جاری کروایا، کس طرح ابراہہ کا لشکر نصف و نابود ہوا، یہ ہم دیکھیں۔ اب ہم مختصر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے تھوڑے واقعات ہم دیکھیں گے اور مختصر آپ کے والد محترم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے فرزند ہیں۔ ہم اس سے پہلے بتایا تھا نام ہم کو یاد رکھنے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کم از کم 4 پشت کے نام ہم کو یاد ہونے ہیں۔ کیا نام تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ نام ہم یاد رکھنا۔ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ نام ہے۔ اور عبد المطلب آپ کے دادا کا اصلی نام کیا تھا وہ بھی دیکھے تھے ہم۔ آپ کا دادا کا اصلی نام کیا تھا؟ شیبہ۔ دادا کا اصلی نام کیا تھا؟ شیبہ۔ کیونکہ دادا کے والد کا بالکل بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا تو چچا کی پرورش، مطلب کی پرورش میں رہے آپ، اس لیے آپ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ چچا پرورش کرے تھے، وہاں پہ عرب کا دستور تھا کہ غلام کہا جاتا تھا، تو اب مطلب کے غلام یہ معنی نکلتا، لیکن تاریخ میں آپ کا نام عبد المطلب ہی درج ہو گیا، در حقیقت آپ کا نام شیبہ تھا۔ آپ کا جو مقام و مرتبہ تھا ہم دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کی جو اولاد ہوئی، اولاد پوری کی پوری اولاد بہترین، کیونکہ آپ کے پشت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ عبداللہ سب سے چھوٹے فرزند۔ جب چشمہ جاری ہوا تھا آپ ایک اللہ سے منت مانگے تھے کہ اگر میں 10 جوان، میرے 10 بیٹے ہوں گے، میں پوروں کو جوان دیکھوں گا، میرے 10 بیٹے ہوں گے اور میں سب کے سب 10 کے 10 کو جوان دیکھوں گا تو ایک بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، ایک بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کے 10 بیٹے ہوئے اور 10 کے 10 جوان بیٹے ہوئے اور بہترین خوبرو۔ قریش کے سب سے بہترین بچے کون ہیں؟ عبد المطلب کے بچے۔ جب آپ کو خیال آیا کہ میں اللہ سے منت مانگا تھا، اللہ سے نسبت اس وقت بھی عبد المطلب یعنی سرکار کے دادا، یعنی سرکار سے خیال فرماتے کہ میں ہمیشہ پاک صلبوں سے، پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، یعنی کوئی شرک کرنے والا نہیں تھا سرکار، آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار کی بیش تک۔ آپ کسی کے بھی کوئی ایسے شخص کے پشت میں نہیں رہے جو مشرک تھا، جو مشرک تھا، کوئی شرک کرنے والے کے پشت میں آپ نہیں رہے۔ تو آپ کا جو رشتہ تھا اللہ تعالیٰ سے عبد المطلب کا بڑا قوی رشتہ تھا۔ اولاد کی محبت کیسی رہتی، لیکن آپ چونکہ اللہ سے وعدہ کر لیے کہ میں 10 بیٹوں کو اگر جوان دیکھوں گا تو ایک بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔
10 بیٹے جوان ہو گئے. آپ کو یاد آیا کہ میں اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، قسم کھایا تھا. تو پورے 10 بیٹوں کو بلا کے بولے کہ میں ایسے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ 10 میں سے ایک کو قربان کر دوں گا. تو کیا خیال ہے؟ تمام کے تمام 10 کے 10 بیٹے سر تسلیم خم کر دیے، راضی ہو گئے. بولے کہ آپ جس کو چاہیں آپ قربان کر سکتے ہیں، ہم میں سے کوئی اعتراض نہیں کرے گا، ہم میں سے کوئی اعتراض نہیں کرے گا. یہ آپ کی تربیت تھی. ان تمام کے تمام 10 میں سے سب سے زیادہ خوبرو حضرت عبداللہ تھے، سب سے زیادہ حسین و جمیل حضرت عبداللہ تھے. اس وقت کی تاریخوں میں جو تاریخ لکھی گئی ہے، تاریخ والے لکھتے ہیں، تاریخ والے لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مصر کی عورتوں میں جو جذبہ تھا حاصل کرنے کا، وہی جذبہ مکے کی عورتوں میں تھا عبداللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس سے زیادہ جذبہ تھا. آپ اتنے خوبر ہو. یوسف علیہ السلام جیسے صادق تھے اللہ کی راہ میں، آپ بھی حضرت عبداللہ بھی اپنی عفت کی عصمت کی حفاظت کرتے رہے، ہمیشہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے تھے. آپ کا ایک مقام تھا، آپ کا ایک مرتبہ تھا. ہر آدمی آپ کو چاہتا تھا، ہر آدمی آپ کی تکریم کرتا تھا، ہر آدمی آپ کو چاہتا تھا. پورے بیٹے جب راضی ہو گئے تو بولے کہ ٹھیک ہے، فال نکالتے ہیں، جس کے نام کا فال نکلے گا ہم اس کو ذبح کر دیں گے. 10 بیٹوں کے نام لکھے. فال کھولنے کا تیر سے طریقہ ہوا کرتا تھا عرب کا اس وقت کا، وہ طریقے سے فال نکالے. فال جو نکلا وہ حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا، حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا. عبداللہ تیار ہو گئے، عبد المطلب بھی تیار ہو گئے، آستین چلا لیے. ذبح کرنا ہے اللہ کی راہ میں. خوف نہیں آیا کہ اتنا پیارا بیٹا؟ کیوں خوف نہیں آیا؟ اللہ کی محبت غالب تھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم. مال کی محبت، اولاد کی محبت غالب نہیں آنا میرے اوپر. آپ کے دادا ثابت کر رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں آپ کے دادا؟ کہ اتنا خوبرو بیٹا ہے، لیکن میں کیونکہ اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں، میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں، ایک بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جیسے ہی مکے کے روسا کو، مکے کے بڑے بڑے لوگوں کو اطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب اپنے خوبصورت ترین بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے والے ہیں، فوراً آئے، آ کے فوراً روکنے کی کوشش کرے. اب بولے کہ میں رک نہیں سکتا، میں اللہ سے وعدہ کر لیا، ایک بیٹے کو مجھے قربانی دینی ہے. تو وہ عاجزی کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے کہ عربستان کا، عرب کا اتنا بہترین لڑکا، اس کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے، ہم ایسے کیسے اس کو قربان کر سکتے ہیں؟ کچھ اس کی تدبیر ہونی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو بولے کہ فلاں مقام پہ ایک کاہن رہتا، ہم اس کا چلتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں. کاہن جو ہوتا ہے، یہ سرکار کی بعثت کے بعد، کلام پاک کے نازل ہونے کے بعد یہ کاہنوں کا دور ختم ہو گیا. ورنہ کاہن جو تھا، کاہن کے تابع میں اجنہ ہوا کرتے تھے. کاہن یعنی مستقبل کا حال بتانے والا، مستقبل کا حال بتانے والا کاہن یا کاہنہ عورت جو ہوتی ہے، ان کے تابع اجنہ ہوا کرتے تھے. اور اجناؤں کی رسائی اس وقت آسمانوں تک تھی، یعنی وہ لوگ آسمان تک جا سکتے تھے، وہ جن. تو کاہن کیا کرتا تھا؟ اپنے جنوں کو وہاں تک بھیجاتا تھا، جو احکامات آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو دیتے تھے وہ سن لیتا تھا. آج یہ ہونے والا ہے، آج یہ ہونے والا ہے، ایسا ہوگا، کل ایسا ہوگا. جو فرشتے حکم دیتے تھے، جو فرشتے احکامات جو ٹرانسفر کرتے تھے، وہ سن کے آ کے بولتا تھا. تو نہیں بولتا تھا کل ایسا ہوگا، ان کی بات صحیح نکلتی تھی، اس لیے بڑی قدر تھی ان کی. لیکن سرکار ان کی بعثت کے بعد وہ ختم ہو گیا معاملہ. اس کے بعد یہ شہاب ثاقب جس کو کہا جاتا ہے، یعنی انگار کے ڈلے جب معلوم ہو گیا، اس کے بعد وہ اجنہ کو آنے دینا بند کر دیے. تو کیا کرتے ان کو آسمان سے دوزخ کے جو انگار کے ڈلے ہوتے ہیں، ان انگار کے ڈلوں کو پھینک کر وہ اجنہ کو مار کے بھگا دیا جاتا ہے. آج بھی کبھی کبھی یعنی ٹوٹتا ہوا تارا نظر آتا ہے، اس کو اردو میں شہاب ثاقب کہا جاتا ہے. یعنی تارا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ تارے ٹوٹ کے آ رہے ہیں، تارے ٹوٹ کے نہیں آ رہا، ہو درخت کیا ہے، وہ اجنہ کو مار کر بھگایا جا رہا ہے. لیکن اس وقت تھا، اس وقت وہی تھا. تو فلاں مقام پہ
ایک کاہنہ رہتی ہے، ہم اس سے پوچھیں گے. تو ٹھیک ہے، گئے اس کے پاس، پوچھے کہ ایسا معاملہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو بولے کہ کل جواب دوں گی میں. پھر دوسرے دن وہ مشورہ کرنے کے بعد بولی کہ تمہارے پاس خون بہا دیت کتنی ہے ایک جان کی؟ تو بولے کہ 10 اونٹ ہے. یعنی ایک آدمی کو ہم قتل کر دیے، اور قتل کر جو مقتول ہے، جو قتل ہو گیا، اس کے خاندان والے بدلہ لے سکتے، لیکن بدلہ نہیں لے کے بولے کہ اس کے بدلے میں کیا ہونا؟ تو 10 اونٹ دینا. ایک خون کی قیمت تھی 10 اونٹ. تو وہ کاہنہ بولی کہ ایک کام کرو کہ 2 چٹھی بناؤ. ایک چٹھی میں عبداللہ کا نام لکھو، ایک چٹھی میں 10 اونٹ لکھو، دونوں کو ڈالو. اگر اونٹ کا نکل گیا 10 اونٹ کا تو 10 اونٹ قربان کر دو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی. اگر اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا تو اور 10 اونٹ اس میں جمع کرو، 20 اونٹ رکھو، عبداللہ کا نام ڈالو، پھر چٹھی اٹھاؤ. اگر عبداللہ کا نام نکلا تو پھر اور 10 اونٹ ملاؤ، پھر بھی عبداللہ کا نام نکلا، پھر 10 اونٹ. یعنی جب تک اونٹوں کے نام پہ خورا نہیں نکلتا 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ. ٹھیک ہے، راضی ہو گئے. آنے کے بعد 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام رکھے، فال نکالے تو عبداللہ کے نام پہ نکلا. 20 اونٹ عبداللہ کے نام کے ساتھ ڈالے، پھر عبداللہ کا نام نکلا. 30 اونٹ پھر عبداللہ کا نام ڈالے، عبداللہ کا نام پھر نکلا. اس طرح 10 بڑھاتے 100 اونٹ تک آ گئے. 100 اونٹ ایک طرف، عبداللہ کا نام ایک طرف، دونوں ملا کے ڈالے. اس وقت 100 اونٹ کی چٹھی نکلی. عبد المطلب راضی نہیں ہوئے. نہیں، پھر ایک بار دیکھو، پھر دیکھے، پھر 100 اونٹ پہ نکلا، پھر دیکھو. 3 مرتبہ آپ اس کو دیکھے. یعنی آپ دیکھیے اللہ کی نظر پوری کرنے کے لیے کتنی آپ کی فکر ہے. اتفاق سے نکل گیا ہوں گا، اللہ چاہ رہا کہ نہیں چاہ رہا کہ اللہ کی نظر پوری کرنے کے لیے 3 مرتبہ آپ دیکھے. 3 مرتبہ بھی جب 100 اونٹ کی چٹھی نکلی، آپ بولے کہ ٹھیک ہے، میں 100 اونٹ کو دیت قربان کرتا ہوں. اور اعلان کر دیے کہ 100 اونٹ کا گوشت تمام لوگ لے کے جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ درندے، ان کو بھی نہیں روکنا کھانے سے. جو گوشت خور پرندے ہوتے ہیں اور جو درندے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام بھی اس میں سے کھا سکتے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی جان بچایا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ دمبا بیچ کر آپ کی حفاظت فرمایا. جب چھری پیغمبر السلام چلانے کی کوشش کرے، چھری چلی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بدلے میں دمبے کو بھیجایا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کی جان بچا کر 100 اونٹوں کے ذریعے آپ کی جان بچایا. اس طرح آپ کی جان بخشی ہوئی. آپ عفان شباب پہ تھے. حضرت عبد المطلب کو فکر ہوئی کہ میرے بیٹے کی میں شادی کر دوں. تو دیکھیں کون بہترین معزز قبیلہ ہے، تلاش کریں. قریش کا جو قبیلہ تھا، بنو زہرا کے جو سردار تھے، وہب نام تھا ان کا، وہب بن عبد مناف. آپ کی بیٹی آمنہ پاک و باس، اتنی بہترین خاتون، اس وقت سے اس سے بہترین خاتون کوئی موجود نہیں ہے. حضرت عبد المطلب خود بنفس نفیس تشریف لے گئے وہب کے مکان پہ، جا کے بولے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے تمہاری دختر کا نکاح، مطلب تمہاری دختر کو طلب کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں. آپ بے انتہا خوش ہو گئے. آپ وہب بے انتہا خوش ہو گئے کہ عرب کا اتنا بہترین رشتہ میرے لیے، میری لڑکی کے لیے آیا ہے. آپ فوراً آپ عقد میں دے دیے، آپ کے عقد میں آپ کو دے دیے. نکاح ہوا. عربستان کا اس وقت کا دستور تھا کہ نکاح جب ہوتا تو 3 دن تک جو دلہا ہوتا ہے دلہن کے مکان پہ ہوتا ہے. 3 دن رہے، اس کے بعد رخصتی ہوئی، آپ اپنے مکان تشریف لائے. یشرب کے مقام پہ آپ تھے، یعنی مدینے کے قریب میں آپ کا مقام تھا. آپ آ گئے. لیکن چونکہ حضرت عبد المطلب کا تجارت کا پیشہ تھا تو پورے بیٹے آپ کے ساتھ منسلک تھے. تو حضرت عبداللہ کو بھی تجارت کی غرض سے شام کو بھیجا گیا. آپ تجارت کا سامان لے کے چلے، لیکن واپسی میں آپ کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی. تو آپ کا جو ننیال تھا، ننیال بھی اشرف کا تھا. ہاشم جو شادی کرے تھے، عبد المطلب جو شادی کرے تھے عبد المطلب کی، یعنی شیبہ کی، وہ ننیال کے مقام پہ آپ وہاں رک گئے. وہاں پہ آپ رک گئے اور اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کا وہیں انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ
کا وہی انتقال ہو گیا. ابھی سرکار کی ولادت ہوئی نہیں، ابھی سرکار شکم مادر میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ تعالیٰ کو یتیم کر دیا. لیکن آپ کے پیدا ہونے کی خوشخبریاں، آپ کے پیدا ہونے کی خوشخبریاں پہلے سے توریت میں یہودیوں کے پاس کافی ہیں. مدینے میں ایک شخص تھا یہودی، اتنا پاک باز، جب کبھی مدینے والوں پہ کچھ مصیبت آتی، پریشانی آتی، اور اس کے پاس جاتے، بولتے کہ دعا کرو تم، وہ دعا کرتا، دعا قبول ہوتی. خیف پڑ جاتا، بارش نہیں ہوتی، پورے لوگ اس کے پاس جاتے، بولتے کہ تم دعا کرو، وہ دعا کرتا، اکیلا جا کے میدان میں، وہ دعا ختم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا. جب اس کا وقت قریب آیا تو مدینے کے لوگوں کو بلا کے بولا، تم کیا سمجھ رہے ہیں، شام میں جہاں سے آیا ہوں، کیا وہاں پہ ہریالی یا پھر وہاں پہ دولت یا کسی چیز کی کمی ہے؟ وہ سب چھوڑ کے میں یہ ریگستان میں کیوں آیا؟ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں اور ہجرت کر کے یہاں پہ آنے والے ہیں. میں چاہتا تھا کہ میں ان کو پاؤں، ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کروں. میں چاہتا تھا کہ میں ان کو پاؤں اور اسلام قبول کروں. اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کو دیکھ کر اس کی ہر دعا کو قبول کر دے. سرکار کی بیعت سے پہلے وہ پردہ فرما گیا یہودی. وہ یہودی جو تھا اس کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ سرکار کی جو محبت تھی، اس کی سرکار کے آنے کی جو فکر تھی، یعنی توریت میں جو سرکار کی نشانیاں دیکھ لیا تھا کیا اس کو ہونے والا ہے، اس کی جو بول کے منع ہونے والے سے. تم کیا سمجھ رہے ہیں میں کیوں آیا یہاں پہ؟ میری اتنی آرائش، اتنی آسائش، اتنی آسانیاں، اتنی سہولتیں چھوڑ کے اس ریگستان میں کیوں آ کے میں زندگی گزار رہا ہوں؟ صرف اس لیے گزار رہا ہوں میں ریگستان میں آ کے کہ بالکل معلوم ہے، توریت میں پڑھا تھا کہ سرکار ہجرت کر کے یہاں آنے والے ہیں، یہاں سے ان کو نصرت ملنے والی ہے، میں بھی ان کے ساتھ دینا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں دے سکا. آپ وہ انتقال فرما گیا. لیکن سرکار کی محبت، سرکار کی نسبت، سرکار کی چاہت پانے کی فکر اس کو کیسا پہنچا دے. جو دعا کرتا، پورے مدینے کے لوگ جب پریشان ہوتے اس کے پاس حاضر ہو جاتے. وہ جو دعا کرتا اللہ اس دعا کو قبول کر لیتے. جس وقت سرکار کی پیدائش کا وقت آیا، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اللہ تعالیٰ پورے آپ کے لیے نظارے کھول دیا، شام کے محلات آپ کو نظر آنے لگے. اور اس وقت جو دو بڑی سلطنتیں تھیں، روم اور ابھی جو ایران ہے، کیا بولیں گے، فارس بولتے تھے اس وقت میں، روم اور فارسی زبان جو ہے ہماری ایران کی، فارس سے فارسی ہے، فارس سے یہ دو اس وقت سپر پاور تھے. ایران جو تھا آج کا ایران، اس وقت کا فارس، وہ پورے کے پورے آگ کی پوجا کرتے تھے، پورے کے پورے آگ کی پوجا کرتے تھے، مجوسی کہلاتے تھے. 1000 سال سے ان کے پاس ایک آتش کدا تھا جس میں آگ جل رہی، کبھی بجھی نہیں. 1000 سال سے وہ آگ کبھی بجھی نہیں، وہ آگ بجھ گئی سرکار کی بیعت کے وقت. یہ روم کے محلات جو تھے اس کے جو کنگورے لگے ہوئے تھے بڑے مضبوط، وہ کنگورے اس کے گر گئے. بیت اللہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ بت گر گئے. ایسے ایسے انہونی واقعات پیش آئے. اس وقت ایک یہودی مکہ میں تھا، اس وقت یہودی مکہ میں تھا. رات کے تاروں کی، وہ لوگ کو تاروں کی چال معلوم تھی، تاروں کے بعد جانتے تھے وہ لوگ، ستاروں کا علم تھا وہ لوگ کے پاس. ستاروں کو دیکھ کے سمجھ گیا کہ آج بیعت ہونے والی ہے. فوراً آیا مکے میں. تو لوگ جو ہے کعبۃ اللہ کے اطراف بیٹھا کرتے تھے. آ کے پوچھا کہ آج تمہارے پاس کوئی لڑکا تولد ہوا ہے؟ تو سب لوگ بولے نہیں معلوم، نہیں ہوا ہوگا. نہیں دیکھو معلوم کرو، کہیں نہ کہیں لڑکا ضرور تولد ہوا ہے. سب لوگ تحقیق کرے، معلوم کرے تو بولے ہاں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، تو مجھ کو اس کو بتاؤ، لے کے چلو. تو لے کے گئے. آ کے دیکھا کہ اس کو جو نشانی معلوم تھی کہ سرکار کے پشت پہ ایک درمیان میں چھوٹا سا حصہ مسے کے جیسا ہے، بال جہاں پہ تھوڑے سے ابھرے ہوئے ہوں گے. دیکھا انہیں، دیکھ کے پہچان لیا اور بولا کہ آج سے بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی.
بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، مبارک ہو تم کو، مبارک ہو تم کو، مبارکبادی دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب سفر کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، ابھی سرکار کی دعوت رسول کی بیش نہیں ہوئی، ابھی پیدا نہیں ہوئے آپ۔ یہ میں وہ بتا رہا ہوں کہ سرکار کے ولادت سے پہلے کیسا ماحول بنا تھا، اللہ تعالیٰ کیسے اظہار کر رہا۔ قرآن شریف میں ایک مفسر جو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بارش کا نزول فرماتا ہے، جب اپنی رحمت بھیجتا ہے تو رحمت بھیجنے سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کو چلاتا ہے۔ بارش اچانک نہیں ہوتی، بارش ہونے سے پہلے، طوفان باد و بارہ آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ماحول خوشگوار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار کو بھیجنے سے پہلے ماحول کو پیدا کر رہا، ماحول کو بنا رہا، لوگوں کے درمیان میں، لوگوں کے خیالات میں سمجھ میں آنا چاہیے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ بڑی بات ہونے والی ہے۔ عبد المطلب گئے ایک بادشاہ کے پاس، جا کے پوچھا بادشاہ کہ تعارف کراؤ اپنا، تو آپ اپنا تعارف کرائے۔ عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بولے کہ ارے ہم تو رشتہ دار ہیں، ہم تو رشتہ دار ہیں، میں رشتے میں ماموں ہوتے ہیں آپ۔ ملاقات کا وقت دیا، شرط دیا، بات چیت ہوئی، بیٹھے، اس کے بعد 1 مہینے تک نہیں ملا، 1 مہینے تک نہیں ملا۔ اس کے بعد 1 مہینے کے بعد خاص طور پہ تنہائی میں بلایا، میں تم کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ تو عبد المطلب بولے کہ کیا خوشخبری ہے؟ بولے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے، تمہارے خاندان سے تمہارا نام ساری دنیا میں پھیلنے والا ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کے والد کا انتقال پہلے ہو چکا، جس کے والد کا انتقال پہلے ہو چکا، اور اس کی کفالت اس کے چچا اور اس کے دادا کریں گے سرکار کی بہشت کے بعد۔ بالکل۔ تو عبد المطلب رونے لگے، بولے کہ ہاں یہ سچ ہے کہ میرا پوتا، اور اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام محمد ہوگا، یعنی سرکار کا نام پہلے سے ہے، اور یہ نام کوئی نہیں رکھا آج تک تاریخ میں۔ محمد نام جو ہے تاریخ میں اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا، یہ آپ کے دادا رکھے، یہ آپ کے دادا آپ کا نام رکھے، لیکن ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارا نام قیامت تک مشہور کرنے والا ہے، قیامت تک رکھنے والا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بہشت کے بعد پھر قیامت تک کسی اور نبی کی ظاہر ہونے کی ضرورت باقی نہیں، آپ رحمت للعالمین رہیں گے، تمام عالمین کے لیے آپ رحمت رہیں گے، اور آپ کا جو لایا ہوا دین ہوگا وہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اگر میں پاؤں گا ان کو ضرور اسلام قبول کروں گا، لیکن وہ بھی وقت سے پہلے گزر گیا۔ جتنے اچھے لوگ تھے وہ لوگ اس کو قبول کرے، لیکن کئی یہودی ایسے تھے جو جانتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن صرف اپنی خاندان کی انا کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کرے۔ ایران کا سب سے بڑا بادشاہ، اس کا نام تاریخ میں آیا ہے، اس کو بھی خواب پڑا کہ عربستان سے کچھ اونٹ اور گھوڑے نکلے اور اس کے پوری مملکت میں پھیل گئے۔ پریشان ہو گیا، اٹھ کے اپنے کاہنہ جو رہتے، اس کے جو مشیر خواب کی تعبیر بتانے والے، بلا کے پوچھا ان لوگوں سے کہ ایسا میں خواب دیکھا، کیا ہے؟ تو بولے کہ ہاں عربستان میں ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور وہ پورے آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا، اسلام پھیلے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو کیا وہ حق پر ہوگا؟ ہاں حق پر ہوگا۔ اس کے دل میں بھی خیال آیا کہ وہ حق پہ ہے، وہ سچ ہے، تو میں بھی وہ اسلام کو قبول کر لوں گا، کیونکہ خواب میں بھی دیکھ لیا کہ میری سلطنت پر پورے ان کا قبضہ ہونے والا ہے۔ لیکن میں فیصلہ کرنے سے پہلے انہیں تھوڑا سا دیکھنا چاہتا تھا، اس کے اپنے قریبی وزراء کو، اپنے قریبی فوجیوں کو، اس کے قریبی جو لوگ ہیں بلایا، پوروں کو بلا کے ایسا معاملہ ہے، میں اگر وہ ہوں گے تو میں اسلام قبول کروں گا۔ تو فوراً جو بات سنے اتنی تیزی سے بھاگے لگا، لیکن انہوں نے جانے سے پہلے دروازے پورے بند کروا دیا تھا، لاک کر کے رکھ دیا تھا، قفل ڈال کے رکھ دیا تھا۔ وہ گئے، سب کو بلانے لگا واپس آؤ، آنے کا میرا ارادہ تھا کہ اسلام قبول کر لوں، لیکن تم لوگ پورے کے پورے انکار کرتے تو میں قبول نہیں کروں گا، جہنم حاصل ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں وہ شہر فتح ہوا بعد میں، لیکن اس کو بھی پتا تھا
حرام نہیں کو پتا تھا، ہر شخص کو معلوم تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں. جتنے یہودی تھے، جتنے نصرانی تھے، جتنے جو علم رکھنے والے مجوسی تھے، تمام کے تمام لوگوں کو علم تھا کہ سرکار برحق ہیں. لیکن اپنی انا میں، اپنے خاندان کی بات میں، اپنے خاندان کی بابت، اپنی خاندان کی برتری، ہم اعلیٰ. اللہ کے پاس کوئی اعلیٰ نہیں ہے. اللہ کے پاس انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے پاس مکرم وہی ہے جو متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے چاہنے والا، اللہ سے ڈرنے والا. اللہ کے پاس مکرم، جو متقی ہے اللہ کے پاس مکرم ہے. میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں کی درگاہ سے میرا تعلق ہے، فلاں میرے جد اعلیٰ ہے، فلاں کوئی خبر میں آنے والے نہیں ہیں. فلاں کوئی خبر میں آنے والے نہیں ہے. ہماری خبر میں اگر کچھ آنے والا ہے تو ہمارا ایمان آنے والا ہے، ہمارا قلب سلیم آنے والا ہے جو ہمارے ایمان کو رکھنے والا ہے. اور کوئی خبر میں آنے والے نہیں ہیں. ہمارے ابن فلاں کوئی خبر میں آنے والے نہیں ہیں. ہم سمجھتے، لوگ بولتے اکثر کہ جو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے، مریدی لا تخف، مریدی میرے مرید تو خوف مت کر، میں تیرے کو بچانے والا ہوں. ضرور بچائیں گے. کیسے؟ مرید کو بچائیں گے، مرید کو بچائیں گے. ان کا جو قول ہے برعکس ہے، مرید کو بچائیں گے. مرید کون ہے؟ ارادہ کرنے والا. مرید کون ہے؟ ارادہ کرنے والا. اس بات کا ارادہ کرنا، لا الہ الا اللہ کو عمل کروں گا. جو عمل کرا وہ کامیاب. مرید ہے، پھر غوث اعظم کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں تک. انہوں مرید کو ایسا تیار کر دیے، مرید کو ایسا بتا دیے کہ تم اس پہ عمل کرو، تم یہ چیزوں کو رکھو، تم کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. مریدی لا تخف اس لیے بولے. ہم غوث کا دامن بول کے بول رہے ہیں، نماز بھی چلے جا رہی ہے، روزے بھی چلے جا رہے ہیں، حرام کام بھی ہو جا رہے ہیں، حلال کام بھی سب کام ہو جا رہے ہیں. ارے اپن وہاں جانا ضروری ہے، کتنی بھی حالات ہو جان دو. اجمیر شریف جانا ضروری ہے. قرضہ لے کے جا رہے، سود پہ پیسہ لے کے جا رہے، سود کا پیسہ لے کے جا رہے. حرام، اتنا بڑا گناہ ہے سود کا پیسہ لے کے جا رہے ہیں. سمجھ رہے کہ ہم نیک کام کرنے جا رہے ہیں. نیک کام کرنا یہ نہیں ہے. تو یہ بات ایک الگ موضوع آ جائے گا. پھر میرے بولنے کا مقصد یہ کہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پاس جو مکرم ہے وہ صرف تقوی والا. اللہ کے پاس جو مکرم ہے وہ صرف تقوی والا اللہ کے پاس مکرم ہے. جو متقی ہے اللہ کے پاس مکرم ہے. سرکار سمجھی 22 سے پہلے اللہ تعالیٰ ایسے ماحول پیدا کر دیا. کیونکہ ربیع الاول آنے والا ہے. میرے خیال سے شاید کل یا پرسوں ایک تاریخ رہے گی. ہمارا پروگرام جو چلے گا انشاءاللہ. ہم سرکار کی ولادت تک آ گئے. اب ہم انشاءاللہ آنے والے جمعرات سرکار کی ولادت اور سرکار کا بچپن کیسے گزرا ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. سرکار کی 25 سال کی حیات تک، جب سرکار کی نکاح ہوا فضل کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، وہاں تک انشاءاللہ ہم اپنی سرکار کی جو ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے باعث سے نجات ہے. اللہ تعالیٰ کل ہمارے کو اس کے صدقے میں بخشنے والا ہے. یہ سرکار اللہ کے محبوب بھی ہیں، حبیب بھی ہیں. میں فرق بتایا تھا اس سے پہلے محبوب اور حبیب کا. اللہ کے آپ محبوب بھی ہیں، اللہ کے آپ حبیب بھی ہیں، اللہ کے محب بھی ہیں. ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے. پھر اپنی بات کو جاری رکھیں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمجھ عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما واسطہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.